ہر نشہ کی چیز سے بچنا آسان ہونا چاہیے، طبیعت کے اندر صبر آنا چاہیے. روزے کے اندر غصے کی بات، جھگڑے کی بات اگر ہوتی ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میں روزے سے ہوں، رمضان کا مہینہ ہے، اس طرح کی باتیں مت کیجیے. اس کا مطلب پورے 11 مہینہ جو ہے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کی رضا والے کاموں پر لگانا ہے. اسی لیے یہ رمضان آیا تھا. رمضان سے انہی لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے جنہوں نے رمضان کو رمضان کی طرح گزارا ہے، روزوں کے ساتھ، تراویح کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ. ورنہ عید کے دن کیا خوشیاں منانا، عید کی خوشی تو اسی کو حاصل ہوگی جس نے روزہ رکھا، تراویح پڑھی اور تلاوت کا اہتمام کیا. تو یہ ہمارے لیے ایک مبارک مہینہ آیا تھا اور اس مہینے کے اندر اللہ نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. یہ روزے فرض ہے، روزہ فرض ہے اور روزے کا بدلہ کچھ نہیں ہے. اگر مجبوری ہے اور ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے، کوئی شوگر کے بیمار ہے، کوئی بی پی کے مریض ہے، یا کسی کو ڈاکٹر نے کہا کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کی بیماری بڑھ سکتی ہے، تو ایسا آدمی روزہ چھوڑے گا تو پھر وہ اس کا جو ہے فدیہ دے گا. لیکن بہت سارے لوگ معمولی بہانوں پر روزہ چھوڑ دیتے ہیں. مجھے بھوک برداشت نہیں ہوتی، یا پھر جو ہے گرمی کا زمانہ ہے، پیاس برداشت نہیں ہوتی، کام ہوتا ہے. اگر ایسے عذر ہے تو پھر ہم نے رمضان سے صحیح فائدہ نہیں اٹھایا ہے. یہ مبارک مہینہ اسی لیے آیا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی اللہ کے دربار میں کرائیں. اور اس مبارک مہینے کا تعارف اللہ نے اس طرح کیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن مجید کو اتارا گیا. اور قرآن مجید کیسی کتاب ہے، اس کا تعارف اللہ نے کس طرح کیا ہے. ھدی للناس، یہ کتاب پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا ضامن ہے، رہتی دنیا تک کے لیے. ہر انسان اب اس کتاب کو اپنے سامنے رکھ کر اچھی طرح زندگی گزار سکتا ہے. مسلمانوں، ایمان والوں، یہ ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے. اللہ نے ایک ایسا عظیم دین ہمیں عطا کیا ہے. اس دین کی قدر کرے، اس مذہب کی قدر کرے. اللہ نے بغیر مانگے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے. بہت سے لوگ جو اسلام قبول کرتے ہیں، اسلام قبول کرنے کے بعد ان کا باپ ان کا دشمن بن جاتا ہے، ان کا بھائی ان سے ملنا چھوڑ دیتا ہے، خاندان ختم، رشتہ داریاں ختم. کتنے ہی نو مسلم بھائی ملتے ہیں جن کے بچوں کے کوئی رشتہ دار نہیں ہے، وہ کسی کے پاس جا نہیں سکتے، ایسی قربانیاں دینا پڑتا ہے. لیکن اللہ نے بغیر مانگے ایمان والے گھرانے میں پیدا کیا اور ایسی عظیم کتاب اللہ نے ہمیں دی ہے. لیکن دیکھیے اس کتاب کے ساتھ ہمارا کیسا مذاق ہے. اس کتاب کو ہم کیا ہمارے نکاح کے موقع پر، تجارت کے موقع پر، ملازمت کے موقع پر، پڑوسی کے کیا حقوق ہے جس کتاب نے کس طرح بیان کیا ہے. ھدی للناس، یہ کتاب پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا ضامن ہے. اس کتاب کے اترنے سے پہلے مکہ مکرمہ کے اندر شرک و بدعت عام ہو چکی تھی. اس کتاب کے اترنے سے پہلے مکہ مکرمہ کے اندر ظلم و بربریت عام ہو چکی تھی. رشتہ داریوں، خاندانی نظام ٹوٹ چکا تھا. ماں کی عظمت کا کوئی تصور نہیں تھا. باپ کے مرنے کے بعد ماں کو باپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد کا ایک حصہ سمجھتے تھے، اور بیٹی کا پیدا ہونا یہ عیب کی بات تھی، مرد کی مردانگی کی بات تھی. اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تو باپ منہ چھپائے پھرتا تھا. میرے نبی کے آنے سے پہلے، قرآن کے نزول سے پہلے بچی جس گھر میں پیدا ہوتی اس کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اس کو زندہ دفنایا جاتا تھا. ہم مردوں کو دفناتے ہوئے روتے ہیں اور باپ اپنی زندہ بیٹی کو دفناتا تھا. ایسا ماحول تھا. ایسے ماحول میں قرآن اترتا ہے. اور وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ، یہ کتاب جس کو رمضان میں اتارا گیا، اس کتاب کی شان یہ ہے کہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے، سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والی کتاب ہے، نکاح اور زنا میں فرق کرنے والی کتاب ہے، سود اور تجارت کا فرق ہمیں اس کتاب نے بتلایا ہے. سچ اور جھوٹ کا فرق اس کتاب سے معلوم ہوتا ہے. دیکھیے اسلام سے پہلے، قرآن کے نزول سے پہلے سود کا بہت بڑا نظام تھا، سودی لین دین تھا. خود مکہ مکرمہ کے اندر ایک آدمی لاکھوں کروڑوں کا سود دیا کرتا تھا، اس کا کاروبار تھا. اور اس زمانے کے جو مالدار تھے، ایک فرد، ایک آدمی ایسا مالدار تھا. آج کے بڑے بڑے مالدار ان کے سامنے کچھ نہیں ہے، کیونکہ آج کے جو مالدار ہیں وہ شیئر سے چلتے ہیں اور وہ جو ہے
رولز دے کر چلتے ہیں، کبھی ملکوں کو ڈباتے ہیں، کبھی بینکوں کو ڈباتے ہیں، لیکن وہاں ایک شخص ایسا تھا جو ملینر تھا، اور اس زمانے میں مکہ مکرمہ تجارتی مرکز تھا، دنیا کا بیچوں بیچ کا علاقہ تھا، اور ایسے ماحول میں قرآن کا نزول ہوا اور قرآن کی روشنی عام ہوئی، مکے میں امن پھیلا، پوری دنیا میں قرآن کے ذریعے امن پھیلا۔ اس ملک کے اندر بھی قرآن کا نظام جب آیا تو یہاں کے بڑے بڑے لوگ، بڑی ذات کے لوگ چھوٹی ذات کے لوگوں پر ظلم کرتے تھے، ان کے سامنے چپل پہن کر نہیں پھر سکتے تھے، ان کے سامنے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول ہوا، حضرت بلال حبشی کالے کلوٹے رنگ کے اعتبار سے حبشہ کے رہنے والے، مکہ کے رہنے والے نہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آتے ہیں، رنگ و نسل کا مسئلہ ختم، الناس بنو آدم، سارے انسان آدم کے بیٹے ہیں، وآدم خلق من تراب، اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا، کسی میں کوئی فوقیت نہیں ہے، فوقیت ہے انسان کا مرتبہ ہے تو وہ تقوی کی وجہ سے۔ اور کتب علیکم الصیام، روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے، اور ان روزوں کے فرض کرنے کا مقصد لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو، تقوی والے بنو، زندگی کے ہر موڑ پر اللہ کے حکموں کے پابند بنو۔ دیکھیے آج ہمارا المیہ کیا ہے، کیا حالت ہماری ہو چکی ہے، اشارہ کافی ہے ہم اس ملک کے اندر ہماری کیا حالت ہو چکی ہے۔ وہ اس لیے ہوئی ہے کہ مسلمانوں کا رشتہ قرآن سے ٹوٹ گیا ہے، مسلمانوں کا رشتہ قرآن سے ٹوٹا ہے، اس کا ثبوت مسلمانوں کی شادیوں کو دیکھیے، مسلمانوں کا رشتہ قرآن سے ٹوٹا ہے، اس کا ثبوت مسلمان کی تجارتوں کو دیکھیے، مسلمان کا رشتہ قرآن سے ٹوٹا ہوا ہے، اس کا ثبوت دیکھیے کہ وہ سوسائٹی میں کیسے رہتا ہے، جبکہ قرآن نے ایک ایسا نظام دیا، لوگ دوسرے مذاہب کے لوگ قرآن پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، بتائیے ان کو قرآن پڑوسی کے حقوق کیسے بیان کرتا ہے، والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، پڑوسی وہی نہیں ہے جو صرف تمہارے محلے میں رہتا ہے، پڑوسی وہ بھی ہے جو بس میں تمہارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، پڑوسی وہ بھی ہے جو لائن میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوا ہے، پڑوسی وہ ہے جس کے ساتھ تم کام کرتے ہو، جس کے ساتھ تم سفر کر رہے ہو، ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک، اچھا برتاؤ، اچھا نظام، یہ اسلام نے ہمیں دیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اس کو سامنے رکھیں۔ دیکھیے ہم لوگ کس طرح سے جو ہے ابھی بھی غفلت میں ہے، عید کا موقع ہے اور کیسے جو ہے ہمیں عیدگاہ کو آنا ہے اور عیدگاہ کے اندر ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے، یہ اسلام نے ہمیں سکھایا ہے، اور ہمارا رشتہ اتنا مضبوط ہے جس کو قرآن نے بیان کیا، انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہے، تو اتنا مضبوط رشتہ ہے، اور ایسے موقع ہے کہ عید کے موقع پر اتحاد کا ثبوت دینا ہے۔ خاص طور پر میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں، چاہے مسجد کا کام ہو، عیدگاہ کا کام ہو، کوئی بھی دین کا کام ہو، آگے بڑھ کر کرنے کی کوشش کریے۔ اچھے سے اچھے کپڑے پہن لیں گے، اچھی سے اچھی جو ہے گاڑیاں خرید لیں گے، لیکن یہ چیزیں ہم آخرت کے ہمارے اکاؤنٹ میں، ہمارے بینک میں جمع کریں گے۔ خاص طور پر میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ آج کے بعد یہ عزم کر کے اٹھیے، یہ حوصلہ رکھیے اپنے اندر، مسجد کی خدمت کا موقع ہو، چاہے وہ عیدگاہ کی خدمت کا موقع ہو، جو بھی ملی مسئلہ ہو، جو بھی دین کی خدمت کا مسئلہ ہو، ہمارے بڑے نہیں بلکہ ہم ان کے حکموں پر چلے۔ ہمارے بڑے اگر ہمیں کوئی حکم دے تو ہم اس کو اچھی طرح ادا کریں، یہ مزاج ہونا چاہیے، بڑوں کا احترام کریں۔ اب دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بڑے بچارے بڑے جو ہے خدمت کر رہے ہیں اور ہم بعد میں آ رہے ہیں، تو یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے، اس کی فکر کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو باتیں حق تھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ناسمجھی و نادانی میں جو باتیں غلط نکلی ہے اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔